بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصائب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ ایام فاطمیہ 2025 وہ دن ہیں جب دنیا بھر سے اس بی بی کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے جس کے آنسوؤں نے اسلام کو نئی زندگی دی، جس کے صبر نے ولایت کو دوام دیا اور جس کی سکونت نے کائنات کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور جس کی مظلومیت نے آسمانوں کو رلا دیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے جوڑ کر یوں فرمایا تھا کہ فاطمہ میری روح کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہی جملہ اس بات کی سند ہے کہ سیدہ کی عظمت کسی عام عورت کی نہیں بلکہ ولایت مطلقہ کی علامت ہے۔ ان کا گھر وہ مرکز تھا جہاں حضرت جبرائیل بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، جہاں قرآن کی تلاوت اور عبادت کی خوشبو آسمانوں تک پہنچا کرتی تھی، جہاں حسنین کریمین جیسے نواسائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھے، اور جہاں مولا علی جیسے ولی اللہ نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات گزارے۔ مگر اہل عزا نبی کی رحلت کے بعد وہی گھر ظلم کا نشانہ بن گیا جس سے دین کا نور پھوٹا تھا۔ ابھی نبی کی قبر کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ خلافت کے نام پر دروازے جلا دیے گئے۔ بی بی سیدہ کا دروازہ وہ دروازہ تھا جس کے پیچھے اسود کا دربار تھا، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی یاد باقی تھی۔ دروازے کو آگ لگائی گئی، سیدہ کے پہلو پر ضرب لگی، اور اس کے بعد تاریخ نے وہ دن دیکھا جب سیدہ فاطمہ کے دروازے کے پیچھے چیخ اٹھی، یا فضا مجھے سنبھالو، یا فضا مجھے سنبھالو۔ آپ کے دکھ پر زمین لرز گئی، آسمان سیاہ ہو گیا، اور فرشتوں نے کہا یہ کون ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا دکھ وہ دکھ ہے جو کسی تاریخ کے صفحے میں پورا نہیں سما سکتا۔ وہ بی بی جنہوں نے دنیا کے کسی راحت کی خواہش نہیں کی، جنہوں نے فقر میں شکر کیا، جنہوں نے سجدے میں اپنے رب کو یاد رکھا، جن کی دعائیں کبھی اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے تھیں، وہی سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کے سامنے دروازے کی چوٹ سے زخمی ہوئی۔ اس کے بعد بی بی کے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ مولا علی کے دل میں صبر کی آگ بھڑک اٹھی۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کے چہرے سے معصومیت کی روشنی ماند پڑ گئی۔ سیدہ فاطمہ کا پہلو ٹوٹ گیا، مگر زبان پر شکایت نہ آئی، بس کہہ دیا اے اللہ تو گواہ رہ کہ تیری بندی پر ظلم ہوا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی گلیوں میں اذانوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، مگر بی بی کا گھر خاموش تھا۔ لوگ مسجد جا رہے تھے مگر بنت رسول خدا کا دروازہ بند تھا، اور اس خاموشی میں ایک آہ تھی، ایک درد تھا، ایک ایسی دعا تھی جو قیامت تک گونجتی رہے گی۔ بی بی سیدہ کے آنسو دراصل ولایت کی حفاظت کے لیے بہائے گئے آنسو تھے۔ وہ کہا کرتی تھی میں علی کے حق کے لیے میدان میں آئی ہوں تاکہ امت یاد رکھے کہ علی ہی وہ دروازہ ہے جو اللہ کی طرف کھلتا ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ ایام فاطمیہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ یا حج کا نام نہیں ہے، بلکہ مظلومیت زہرا کو سمجھنا ایمان کی تکمیل ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا ہم بی بی کے غم میں آنسو بہائیں، تو فرمایا جو سیدہ فاطمہ کے غم میں روئے گا جنت میں اس کا مقام رسول خدا کے قریب ہوگا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایام فاطمیہ میں دنیا بھر کے مومن اپنے دل کو غم زہرا سے روشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ غم صرف ماضی کا نہیں بلکہ آج بھی ظلم و حق کے معرکے کی علامت ہے۔ بی بی سیدہ کے مصائب کا ذکر جب بھی ہوتا ہے حضرت جبرائیل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی جب بی بی کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے
تو حضرت جبرائیل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جناب مولا علی علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ کے جنازے کو تیار کر رہے تھے تو مدینے پر خاموشی چھا گئی تھی۔ روایات کہتی ہیں کہ بی بی نے وصیت کی تھی ان کے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا۔ رات کے اندھیرے میں مولا علی نے اپنی زوجہ کو جنازہ اٹھایا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سیدہ زینب صلوات سسک سسک کر رو رہی تھی اور مولا علی کے لبوں پر فقط ایک ہی فکرہ تھا، فاطمہ تمہارے بعد علی کا حال کون پوچھے گا؟ اس رات زمین نے گواہی دی کہ تاریخ کی سب سے مظلوم ہستی دفن ہو چکی ہے۔ ایام فاطمیہ 2025 میں جب ہم یہ مصائب سنتے ہیں تو دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسانیت نے سیدہ کے درد سے کچھ سیکھا؟ آج بھی دنیا میں ظلم جاری ہے، کمزور دبائے جاتے ہیں، حق چھپایا جاتا ہے، مگر جو کوئی بھی بی بی سیدہ کے صبر کو سمجھ لے اس کا دل بھی کبھی ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جناب سیدہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ خاموشی کبھی بزدلی نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی بلندی ہے۔ ان کا ہر آنسو ایک درس ہے، ہر سجدہ ایک پیغام ہے اور ہر ایک دعا ایک معجزہ ہے۔ اے بی بی سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ہم گناہگار ہیں مگر آپ کے در کے محتاج ہیں۔ ہمیں آپ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، آپ کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے، آپ کے غم سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے مادر حسنین کریمین، اپنی اولاد کے صدقے سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو زندہ رکھ اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آپ کے سچے پیروکار بن سکیں۔ یا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات، ہمارے آنسو، ہمارے دل، ہماری ندامت قبول فرما اور ہمیں اس نور ولایت میں جگہ دے جس کے مرکز میں آپ کا اسم پاک چمکتا ہے۔ اے پروردگار عالم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، ان کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ پر درود بھیج جو طہارت، نزاکت اور عصمت کی مرکز ہیں، اور ان کے نور کے وارث مولا حسن و حسین علیہ السلام اور ائمہ اہلی پر درود بھیج۔ اے اللہ ان سب کے ذکر میں میرے لیے برکت عطا کر اور ان کی محبت میرے دل میں مضبوط فرما۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ مولا علی و فاطمہ صلوات اور مولا حسن و حسین علیہ السلام پر اور ان کے پاک معصوم ذریت پر اور ان سب سے بہترین ان کی تمام ائمہ معصومین پر میرے مولا درود فرما، جو میری تقدیر کو بدل دے اور میرا دل روشن کر دے اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک چہروں پر جن کے صدقے سے زمین کو استقامت ملتی ہے، جن کے نور سے دین کو روشنی ملتی ہے اور جن کے غم میں آنکھوں کو عبادت ملتی ہے، محمد وآل محمد کے صدقے سے اپنا کرم ہم پر نازل فرما، خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے صدقہ میں، آمین یا رب العالمین۔